الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الملك والدين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا بس. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جانے کونین رحمت دارین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت علی القدس میں ہدیہ درود پاک کے بعد جل جلالہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. فرمایا میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر کرو میری نافرمانی نہ کرو. اسی طرح دوسری جگہ پر فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ فسبحوہ بکرۃ وأصیلا. ایمان والو صبح و شام اللہ کا ذکر کرو. یعنی بندہ گھر پر ہو یا گھر سے باہر ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، سفر میں ہو یا غیر سفر میں ہو، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، کاروبار پر ہو یا کاروبار سے چھٹی پر ہو، الغرض دنیا داری کے کسی بھی کام پر ہو، کسی بھی جگہ ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا میرے بندے صبح و شام میرا ذکر کر. یعنی بندہ گرمی ہے سردی ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرے، بندہ گھر پر ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرے، بندہ کاروبار کرنے بازار گیا تب بھی اللہ کا ذکر کرے، بندہ اپنے معاملات کر رہا تب بھی اللہ کا ذکر کرے، بندہ کھڑا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرے، بندہ بیٹھا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرے، بندہ کروٹ کے بل لیٹا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، لیٹ کر اگر کبھی تسبیح کرنی پڑ جائے تو حکم یہ ہے کہ دونوں پاؤں سمیٹ کر پھر کچھ پڑھا جائے. یعنی یہ کہ بندہ بالکل سیدھا لیٹا ہوا ہے اور وہ کچھ ذکر کرنا چاہتا ہے، قرآن پاک کی آیت پڑھنا چاہتا ہے یا وظیفہ کرنا چاہتا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ اٹھ کر بیٹھ جائے. اگر اٹھ کر نہ بیٹھ سکے تو حکم یہ ہے کہ دونوں پاؤں سمیٹ لے، جس کو کہتے ہیں جی گھٹنے کھڑے کر کے لیٹ جانا. یعنی اپنے دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر لے لیٹے لیٹے. اب کوئی ذکر کرنا چاہے وظیفہ کرنا چاہے تو اب لیٹے لیٹے بھی وظیفہ کر سکتا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے میرے بندوں صبح و شام ذکر کرو. صبح و شام کی تعریف میں علماء نے یہ فرمایا کہ بندے کو جب جب جہاں جہاں جیسی جیسی صورت میں موقع ملے اللہ پاک کا ذکر کرنے کا تو اس بندے کو اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے. اب ذکر تین طرح کا ہوتا ہے: ذکر باللسان یعنی زبان کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا، ذکر بالقلب یعنی دل کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا، اور ذکر بالجوارح یعنی اعضائے بدن کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا. ذکر باللسان سے کیا مراد؟ ذکر باللسان سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کو اللہ کی تسبیح میں مصروف رکھے، اپنی زبان کے ذریعے اللہ کی تکبیر کہے، اپنی زبان کے ذریعے اللہ کی تحمید کہے، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرے. اور ذکر بالقلب کیا ہے؟ ذکر بالقلب کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کر کے اللہ کا ذکر کرے. یعنی ہم اپنے صرف پورے جسم کو لے لیں،
جسم کے کسی بھی حصے کو لے کر اگر بندہ گفتگو کرے، اللہ نے ایسی پیاری کاریگری کی ہے انسان کے جسم میں کہ آج تک کے لوگوں کی عقل حیران ہے کہ ایسی نفیس، ایسی خوبصورت کاریگری کہ ہر عضو اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے لگا ہے، کہیں کسی پر کمی نہیں، کہیں کسی میں کوتاہی نہیں۔ تو ذکر بالقلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر غور و فکر کرے کہ میرا رب کتنا خوبصورت ہے، میرا رب کیسا عظیم ہے، جس نے مجھے اتنا پیارا بنایا ہے، بنانے والا خود کتنا پیارا ہوگا، جس نے انسان کو اتنا حسن دیا ہے، خوبصورتی کی دولت دی ہے، طاقت کی بات کریں تو طاقت دیا ہے، عہدوں کی بات کریں تو عہدے دیے ہیں، دنیا میں مرتبہ دیا ہے، عزت دی ہے۔ تو عزت دینے والے نے جب دنیا میں اتنی عزت دے رکھی ہے کہ لوگ اٹھ اٹھ کر سلام کرتے ہیں، اس عزت دینے والے رب کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ ہے ذکر بالقلب۔ تیسرا ہے ذکر بالجوارح، انسان اپنے اعضاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ مثلا اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں سے وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضا والے ہیں، اللہ نے زبان دی ہے تو زبان سے وہ کام کرے جو اللہ کی رضا والے، اللہ نے ہاتھ دیے تو ہاتھ سے وہ کام کرے جو اللہ کی رضا والے، اللہ نے الغر جسم کے جو اعضاء دیے ہیں ان اعضاء کو اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں ذکر بالجوارح۔ آج ذکر کے متعلق ہی ہم سنیں آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بندوں کو ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک آیت میں فرمایا ایمان والو صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، اور دوسری آیت میں فرمایا ایمان والو میرا ذکر کرو تمہارا میں ذکر کروں گا اور میری ناشکری نہ کرنا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا میں اپنے بندے کے نزدیک اس کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے میں ویسا ہوں، بندہ جو میرے بارے میں خیال کرے گمان کرے میں ویسا ہوں۔ اگر میرا بندہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس کی تنہائی سے اعلیٰ جگہ پر اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں، یعنی کیسا شان والا بندہ ہے اور کیسا قریب رب ہے۔ بندہ ذکر کر رہا ہے اپنے رب کا، اللہ فرما رہا ہے بندے تو تنہائی میں ذکر کرتا ہے میں تیری تنہائی سے اعلیٰ جگہ پر تیرا ذکر کروں گا۔ بندے اگر تو لوگوں میں میرا ذکر کرتا ہے، مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس مجمع سے اعلیٰ مجمع میں تیرا ذکر کروں گا۔ بندے اگر تو میری طرف میری بارگاہ میں ایک بالش بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ تیری طرف بڑھوں گا، اگر تو میری بارگاہ میں ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ جتنا تیری طرف بڑھوں گا۔ اور اے بندے سن، اگر تو میری بارگاہ میں چل کر آتا ہے تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ علماء فرماتے ہیں اس میں مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا نا میں ایک بالش بڑھتا ہوں، ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، دو ہاتھ بڑھتا ہوں، دوڑ کر آتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ بندہ جس قدر رب کی بارگاہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اس سے بہتر انداز میں اپنی رحمتوں کا نزول اس بندے کے اوپر فرماتا۔ اب یہ بندہ پر ڈیپینڈ ہے کہ بندہ اپنے رب کو کتنا یاد کرے، بندہ اپنے رب کا کتنا ذکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ میرا بندہ اگر تنہائی میں یاد کرے میں اس سے اعلیٰ محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر محفل میں ذکر کرے میرا میں اس سے اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آئے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے، اور اگر میرا بندہ زمین بھر گناہوں کے ساتھ میری بارگاہ میں آئے تو میں آسمان بھر معافیوں کے ساتھ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہوں۔ یعنی بندے کے گناہ اتنے ہیں کہ زمین بھر گئی ہے اور رب کی بارگاہ میں آ کر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے تیرے گناہ سے اگرچہ زمین بھر گئی ہے میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو بخش دینا رب العالمین کا کام ہے۔ تو یہ بندے پر ڈیپینڈ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کیسے کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ زمین پر آتے ہیں، ذکر کرنے کی کیسی برکت ہے، اور امید ہے کہ حدیث سن کر آپ کا اور زیادہ دل کرے گا کہ واقعی اللہ کا ذکر کرنے کی کیا بات ہے۔ تو فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگی ہے، وہ زمین پر آتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں، ذکر کرنے والے کون ہیں؟
ہم عاجز بندے، ہم خاکی بندے، مٹی کے بنے پتلے، اور ڈھونڈنے والے کون ہیں جی؟ اللہ کی نوری مخلوق فرشتے۔ تو فرشتے آ کر زمین پر ڈھونڈتے ہیں کہ لوگ کہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے بھی ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، جمعے کے لیے ہم آگے بیٹھے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہو رہا ہے۔ فرشتوں کو کوئی ایک ایسی محفل ملتی ہے، جس فرشتے کو ملے وہ دوسروں کو آواز دے کر بلاتا ہے کہ آؤ یہاں آ جاؤ، یہاں پر لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب وہ سارے فرشتے اس محفل میں آتے ہیں، اور زمین سے لے کر آسمان تک اس محفل کو فرشتے اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس ذکر والی محفل کو اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں، اور اس محفل پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ پھر جب لوگ ذکر کر کے، نماز پڑھ کے، محفل کر کے، جو بھی ذکر کی محفل تھی اس محفل کو ختم کر کے گھر جاتے ہیں، فرشتے رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اب اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، لیکن اللہ پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے، اچھا یہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یسبحونک ویکبرونک ویمحدونک ویکبرونک، مولا ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے اس حال میں، یسبحونک وہ تیری تعریفیں کر رہے تھے، یمجدونک وہ تیری پاکیاں بیان کر رہے تھے، یمحدونک وہ تیری حمد کر رہے تھے، یکبرونک وہ تیری کبریائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا، اچھا فرشتوں بتاؤ میرے بندوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا نہیں، تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا فرشتوں یہ بتاؤ اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی، پھر ان کا معاملہ کیا ہوتا؟ فرشتے کرتے مولا اگر تیرے بندے تیری زیارت کر لیتے، اگر تیرے بندے تجھ کو دیکھ لیتے جس طرح اب تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر تیری پاکیوں کو بیان کرتے، جس طرح اب تیری کبریائی کا اعلان کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر تیری کبریائی کا اعلان کرتے، جس طرح اب تیری حمد کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر تیری حمد کرتے، جس طرح اب تیری پاکی بولتے ہیں اس سے بڑھ کر تیری پاکی بولتے۔ اللہ پھر فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں اچھا یہ بتاؤ میرے بندے مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ حالانکہ رب جانتا ہے، لیکن کریم کیسا ہے رب؟ اللہ فرشتوں سے سننا پسند فرما رہا ہے کہ فرشتے میرے بندوں کو دیکھ کر آئے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے تجھ سے جنت کا سوال کرتے تھے۔ اچھا فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ فرمایا فرشتوں اگر میرے بندے میری بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لیتے تو وہ جنت جو میں ایمانداروں کو، جو میں تقوی والوں کو، جو میں نیک لوگوں کو انعام کے طور پر آخرت میں دوں گا، اگر اس جنت کو دیکھ لیتے پھر کیا ہوتا؟ فرشتے کرتے مولا جس قدر رقت کے ساتھ اور جس قدر منانت، جس قدر لجاجت کے ساتھ اور جس قدر تیری بارگاہ میں کھو کر وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، اگر تیری بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لیتے تو اس سے اور زیادہ جنت کو مانگتے۔ ابھی جنت کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی بڑی ہی دل لگی کے ساتھ جنت مانگ رہے مولا اگر تیری جنت کو دیکھ لیتے اور زیادہ ذوق و شوق سے جنت کو مانگتے۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندے پناہ کس چیز سے مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے مولا کہتے تھے مولا اپنی دوزخ سے بچا لے، وہ دوزخ جہاں پر گناہ گاروں کو بھیجا جائے گا، جس کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ گناہ گار کو دوزخ میں سب سے ہلکا جس کو عذاب ملے گا، پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا سر ایسے کھولے گا جیسا گرم پانی ابلتے وقت کھولتا ہے، اور وہ سمجھے گا سب سے زیادہ سزا مجھے ہی مل رہی۔ تو وہ دوزخ فرشتے کرتے ہیں مولا اس دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھے گا اچھا فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندوں نے میری بنائی ہوئی دوزخ کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے مولا نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا اگر وہ دوزخ جس میں تو گناہگاروں کو بھیجے گا، جس میں سزا بعد لوگ جائیں گے سزا پائیں گے، اگر دیکھ لیتے اور زیادہ رو رو کر تیری بارگاہ میں التجائے کرتے، اور زیادہ رو رو کر تیری بارگاہ میں دعائیں کرتے، دوزخ سے بچنے کی دعائیں مانگتے، دوزخ سے پناہ مانگتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان باتوں کو سننے کے بعد فرمائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اب فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس ذکر کی محفل میں
گناہوں کو بخش دیا۔ کرتے مولا ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو محفل میں نہیں آیا تھا، جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا، گزر رہا تھا، دیکھا ذکر ہو رہا ہے، بیٹھ گیا، ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، گزر رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کو بھی بخش دیا ہے، کیونکہ ذکر کرنے والوں کی محفل ایسی محفل ہے کہ اس میں آئے کسی بندے کو میں خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ ایمان والو میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو گے میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، اور فرمایا میرا شکر کرو، میری نافرمانی نہ کرنا۔ اور پھر جب رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت کیا ہے، برکت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، فرشتوں نے سوال کیا، بولا کیا کوئی بندہ بھی ایسی طاقت رکھتا ہے کہ تیرا خلیل بن پائے؟ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم مجھ سے بڑی محبت۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت زیادہ ٹوٹ کر رب سے پیار کرنے والا۔ تو فرشتوں نے بطور سوال، بطور معلومات پوچھا، رب یا اللہ کیا انسانوں میں بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو اس قدر ٹوٹ کر تجھ سے پیار کرے؟ فرمایا اگر یقین نہیں آتا جاؤ جا کر میرے خلیل کو آزما لو۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور تھوڑا دور کھڑا ہو کر، آپ بکریاں چراتے تھے، بکریاں چرا رہے، تھوڑا دور کھڑے ہو کر فرشتے نے اللہ کا ذکر کیا بڑی خوبصورت آواز میں۔ حضرت ابراہیم کے کانوں نے جب اپنے محبوب کا ذکر سنا بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا۔ دیکھا ادھر ادھر، پیچھے کی طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا، سیدھی سائڈ پر دیکھا تو ایک بندہ نظر آیا۔ آپ اس کے پاس پہنچے، فرمانے لگے کیا تم نے ابھی میرے محبوب کا ذکر کیا ہے؟ کیا تم نے ابھی میرے رب کا ذکر کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے کیا ہے۔ فرمانے لگے اچھا ایسا کرو ایک بار دوبارہ میرے محبوب کا ذکر سناؤ نا، دوبارہ میرے رب کا ذکر سناؤ۔ وہ کہنے لگا جی فرشتہ جو انسان بن کر آیا تھا، پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، اب آپ فرما رہے ہیں تو کروں گا، لیکن اس ذکر کے بدلے مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا وہ میرا ریوڑ دیکھ رہے ہو بکریوں کا، آدھا ریوڑ تمہارا اگر تم میرے رب کا ذکر سناؤ گے تو۔ فرشتہ ذکر سناتا ہے، آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے، لطف بڑا آیا۔ آپ نے پھر اس کو کہا جو انسان بن کر آیا تھا، کہا دوبارہ ذکر سناؤ۔ وہ کہنے لگا جی اب کیا دیں گے؟ فرمانے لگے وہ جو میرا آدھا ریوڑ باقی بچا ہے وہ بھی تم لے لینا، لیکن میرے رب کا مجھے ذکر سناؤ۔ فرشتہ پھر اپنی پیاری آواز میں اللہ کی پاکی کو بولتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی محبت میں کھو جاتے ہیں، وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اب تیسری بار پھر کہتے ہیں اے بندے مجھے دوبارہ میرے رب کا ذکر سننا۔ وہ کہنے لگا اب تو تمہارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے، ایک ریوڑ تھا وہ بھی تم نے دے دیا، اب اگر میں ذکر سناؤں تو آپ کیا دو گے؟ آپ فرمانے لگے اللہ کے بندے کیا تجھے نہیں پتا ریوڑ چلانے کے لیے، ریوڑ کو رکھنے کے لیے چرواہا بھی چاہیے ہوتا ہے، ریوڑ تو تم نے لے لیا ہے، ذکر سنا مجھے اس ریوڑ پر چرواہا رکھ لینا۔ اللہ کے نبی اللہ کا ذکر سننے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے چرواہا رکھ لینا۔ فرشتے نے جب اللہ کے نبی کی یہ بات سنی تو اب ظاہر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں کوئی انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، میں اللہ کی بارگاہ سے آپ کی آزمائش کے لیے آیا تھا، اور مبارک ہو آپ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے، اور ہمیں یقین ہو گیا رب نے آپ کو ایسے ہی خلیل نہیں بنایا، بلکہ آپ حقیقت میں اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ یعنی جو آج بھی دنیا میں رب سے محبت کرتا ہے، رب سے محبت کا تعلق جوڑتا ہے، اگر بندہ رب سے محبت کا تعلق جوڑے، بندے کو رب اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے، اور محبت میں انتہا کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا خلیل بھی بنا لیا کرتا ہے۔ تو فرمایا میرے بندو صبح و شام میرا ذکر کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں افضل اور بلند درجہ دلوانے والا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد کرنے سے بھی افضل ہے اللہ کا ذکر کرنا؟ میرے آقا نے فرمایا ایک بندہ جو جہاد کرنے گیا میدان جنگ میں، مشرکوں سے لڑا، کافروں سے لڑا، اس حال میں لڑ کے اس کی تلوار ٹوٹ گئی، خون سے سرخ ہو گئی، پھر بھی اس سے بڑھ کر افضل اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ یعنی راہ خدا میں جہاد کرنا افضل ہے، لیکن جہاد کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ بھی ہو،
یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو درداء راوی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بلند درجے دلوا دے؟ کیا میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت دلوا دے؟ کہ میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اجر دلوا دے اور جہاد کرتے کرتے تم شہید ہو جاؤ اس سے بھی بڑھ کر اجر دلوا دے؟ صحابہ نے عرض کی حضور ضرور ارشاد فرمائیے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جہاد سے بھی افضل عمل، اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے والے سے بھی افضل اجر والا، اللہ کی بارگاہ میں راہ خدا میں صدقہ کرنے والے سے بھی افضل اجر والا، اللہ کی بارگاہ میں جہاد لڑتے لڑتے شہید ہو جانے سے بھی زیادہ نیکیاں پانے والا وہ بندہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے رب کا ذکر کس قدر کرتے ہیں اور کس قدر اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک راوی بخاری شریف کی حدیث پاک کی کہتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ڈیوٹی لگائی کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، پہلے ایک جگہ زکوٰۃ جمع ہوتی تھی کہ زکوٰۃ پر ڈیوٹی ہے، کہتے میں زکوٰۃ پر ڈیوٹی دے رہا تھا، رات کو اچانک کیا ہوا میں آیا اس جگہ پر جہاں پر زکوٰۃ کا سامان تھا، دیکھا ایک شخص گندم کی بوری سے گندم نکال رہا ہے، نہیں چوری کر رہا ہے۔ آپ نے پیچھے سے جا کر پکڑ لیا، حضرت ابو ہریرہ نے جب پکڑ لیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، بے سہارا ہوں، بیوی بچوں والا ہوں، میرے تنگ دستی ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، مجھے چھوڑ دے، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آج کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا، میں بڑا غریب ہوں، بڑا تنگ دست ہوں۔ ابو ہریرہ فرمانے لگے نہیں میں تمہیں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ وہ دعائیں دینے لگا، ترلے منتیں کرنے لگا کہ بس آج چھوڑ دیں، آج کے بعد چوری نہیں کروں گا۔ آپ فرماتے مجھے اس پر ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اب جب صبح حضور کی بارگاہ میں گیا، معاملہ کن کے ساتھ ہوا ہے جی؟ توجہ تھوڑی چاہیے اس میں۔ حضرت ابو ہریرہ رات کو معاملہ ہوا، حضور کی بارگاہ میں صبح گئے، پیارے آقا نے غیب کی خبر دیتے فرمایا ابو ہریرہ وہ جو رات کو چور آیا تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ یعنی رات کو ابو ہریرہ اکیلے ہیں، اس چور کو پکڑنے والے ہیں، جا کر حضور کی بارگاہ میں انہوں نے واقعہ بیان کرنا تھا، قبل اس کے کہ یہ بتاتے میرے آقا نے غیب کی خبر دیتے فرمایا ابو ہریرہ وہ جو رات کو چور آیا تھا اس کا کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے ساری بات حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور نے فرمایا وہ بڑا جھوٹا ہے ابو ہریرہ، وہ آج پھر آئے گا، وہ جو کہتا تھا میں اب نہیں آؤں گا جھوٹا ہے، وہ آج پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے دوبارہ آنا ہے۔ رات ہوئی وہ چور دوبارہ آیا، چوری کرنے لگا، ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا اور پھر ترلے کرنے لگا حضور میں تنگ دست ہوں، بیوی بچے والا ہوں، بڑی پریشانی ہے، آج پکا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد نہیں آؤں گا، ایک بار چھوڑ دیں، پکا وعدہ اب نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے پھر ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور نے پھر غیب کی خبر دیتے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا معاملہ ہوا؟ عرض کی حضور ایسے ایسے ترلے کر رہا تھا، مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ پیارے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ آج پھر آئے گا، وہ بڑا جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے پر پکا یقین تھا کہ آج تو آنا ہی آنا دوبارہ اس نے، حضور نے جو فرما دیا تھا۔ کہتے میں نا تاک میں بیٹھ گئے کہ کب آئے کب میں پکڑوں، وہ آیا اپنے وقت پر۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے قابو کر لیا اور اب کہا اب کی بار تو میں تجھے حضور کی بارگاہ میں ضرور لے کر جاؤں گا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ بندہ کہنے لگا مجھے ایک شرط پر چھوڑ دے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نفع کی بات ہے، اللہ کی بارگاہ سے آپ کو نفع ملے گا، اگر آپ مجھے چھوڑتے ہیں تو میں وہ آپ کو بات بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ فرمانے لگا ٹھیک ہے بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگا وہ نفع کی بات یہ ہے کہ جو بندہ روزانہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، اللہ ایک فرشتے کو محافظ بنا دیتا ہے جو رات سے لے کر صبح تک آسمان سے نازل ہونے والی بلاؤں سے اور شریر جنات سے اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ نے بات سن کر اس کو چھوڑ دیا، حضور کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، مختصر کرتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا چور کا؟ کہنے لگے حضور میں نے اس کو پکڑ لیا تھا لیکن وہ باتیں اس طرح کرنے لگا، اور ہاں آج اس نے وظیفہ بھی بتایا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا وظیفہ بتایا ہے؟ ابو ہریرہ عرض کرنے لگے حضور آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات کے لیے ایک فرشتے کو محافظ بنا دیتا ہے جو اس کی شریر جنات سے حفاظت کرتا ہے، بلاؤں سے حفاظت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ کو پیارے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ وہ بندہ ہے تو جھوٹا ہی لیکن بات سچی کر گیا ہے، تھا جھوٹا ہی بات سچی کر گیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ابو ہریرہ
پتہ ہے 3 دن سے تم جس بندے کو چوری کرتے پکڑ رہے ہو وہ بندہ ہے کون؟ عرض کی حضور آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے؟ میرے آقا نے پھر غیب کی خبر دیتے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ جو 3 دن سے بندہ آ کر چوری کر رہا تھا وہ اور کوئی نہیں، وہ شیطان خود تھا، اس لیے کہا تھا ہے تو بڑا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ واقعی جو کوئی آیت الکرسی پڑھ کر سوئے اللہ محافظ فرشتہ اس پر مقرر فرما دیتا۔ اب غور کرے حضور کے صحابی میں یہ طاقت ہے، وہ شیطان کو دیکھ بھی لیتا ہے پکڑ بھی لیتا ہے، تو حضور کی اپنی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ تو فرمایا میرے بندو صبح و شام میرا ذکر کرو، سردی ہو گرمی ہو، دوپہر ہو صبح ہو شام ہو، اندھیرا ہو روشنی ہو، بیٹھے ہو کھڑے ہو لیٹے ہو، کام پر ہو کام پر نہ ہو، مصروف ہو فارغ بیٹھے ہو، کھڑے ہو بیٹھے ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے، اللہ کا ذکر ہر بلائی کو پانے کا ذریعہ ہے، اللہ کا ذکر جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اللہ کا ذکر جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، اللہ کا ذکر برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کا ذکر نعمت کا ذریعہ ہے، اللہ کا ذکر نعمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کا ذکر برائی سے بچنے کا ذریعہ ہے، اللہ کا ذکر بلائی کی طرف مائل ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کا ذکر انسان کو اچھے راستے کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے، اللہ کا ذکر انسان کو برائی سے بچا کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر دینے کا ذریعہ ہے، اللہ کا ذکر اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کا ذکر انسان کو اللہ کا محبوب بنانے کا ذریعہ ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور سے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے کہ ہم کریں اللہ کے محبوب بن جائیں، یعنی اللہ کا اگر محبوب بننا ہو ہم کیا کریں؟ فرمایا جو بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے اللہ پاک اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فسبحوا بکرۃ واسیلا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، فسبحوا بکرۃ واسیلا، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت میں نے پڑھی، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے بندو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکرونی ولا تکفرون، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میری نافرمانیاں نہ کرو۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔